بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا موضوع اسلام میں انتہائی اہم اور وسیع ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دجال کی کہانی کا تعلق اسلامی عقائد اور تعلیمات سے ہے، جو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ دجال کا ظہور، اس کی صفات، اس کے والدین اور قیامت کی علامات ایک وسیع موضوع ہے۔ ہم اس موضوع کو مکمل اور جامع انداز میں بیان کریں گے تاکہ اس کی بہترین تفہیم ممکن ہو۔ لفظ دجال عربی زبان کا ہے اور اس کا لغوی معنی دھوکے باز، فریبی یا جھوٹا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا اور انہیں اپنے جھوٹے دعوے کے ذریعے خدا کے وجود کے بارے میں شبہ میں ڈالے گا۔ حدیث کے مطابق دجال کا جسمانی حلیہ عام انسانوں سے مختلف ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور دوسری آنکھ بڑی اور چمکتی ہوئی ہوگی۔ بعض احادیث میں اس کا ذکر ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن لوگ پڑھ سکیں گے۔ دجال بہت بڑا فریبی اور دھوکے باز ہوگا۔ وہ اپنی چالاکی اور جادو کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ مردے زندہ کر سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے اور زمین سے فصلیں اگا سکتا ہے، لیکن یہ سب محض فریب اور جادو کے کرتب ہوں گے۔ دجال ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروانے کی کوشش کرے گا۔ یہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور بہت سے لوگ اس کے جھوٹے دعوے پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ زیادہ تر احادیث کے مطابق وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا، جو آج کے ایران اور افغانستان کے درمیان واقع ہے۔ دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، جو دنیا فتنوں اور بدعنوانیوں سے بھر چکی ہوگی۔ اس کا ظہور ان وقتوں میں ہوگا جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور دنیا میں ظلم و فساد بڑھ جائے گا۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی: فتنوں کا عام ہونا، دین سے دوری اور بدعنوانی، جنگیں اور خون ریزی کا عام ہونا، قدرتی آفات جیسے زلزلے اور قحط۔ بعض روایات میں دجال کے والدین کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دجال کے والدین عام لوگ نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں بیان ہے کہ دجال کے والدین 30 سال تک اولاد سے محروم رہیں گے، پھر ان کے ہاں دجال پیدا ہوگا۔ دجال کے والدین یہودی مذہب سے ہوں گے۔ کچھ روایات میں دجال کے والد کا قد بہت بڑا اور اس کی والدہ کا قد چھوٹا بتایا گیا ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر دعا کرنے کی تلقین کی۔ دجال لوگوں کو اپنے جادو اور فریب کے ذریعے اس قدر متاثر کرے گا کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ایمان کی پختگی اور اسلام کے عقائد پر مضبوطی سے کاربند رہنا ہے۔ دجال جھوٹے دعووں کا مقابلہ صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے اور ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حدیث میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچے گا اور وہ دنیا میں خوف و ہراس پھیلا چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید منارہ پر ہوگا اور ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے بیت المقدس کے قریب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ دجال کی قتل کے ساتھ ہی اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ دجال کا ظہور بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، جیسے علم کا اٹھ جانا،
جہالت کا پھیلنا، شراب نوشی کا عام ہونا اور لوگوں کا دین سے دور ہونا۔ بڑی نشانیوں میں دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین سے ایک عجیب الخلق جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا شامل ہے۔ دجال کے دور میں دنیا میں شدید قحط اور بھوک ہوگی۔ دجال لوگوں کو فریب دے گا کہ اگر وہ اس کی پیروی کریں گے تو وہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرے گا، اور جو اس کی مخالفت کریں گے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دجال کے فتنے کا اثر اتنا شدید ہوگا کہ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے اور والدین اپنی اولاد سے دور ہو جائیں گے۔ معاشرتی نظام درم برم ہو جائے گا۔ دجال کی پیروی کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین سے دور ہوں گے اور دنیاوی فائدے کی لالچ میں دجال کے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہودیوں کے ہاں دجال کو ایک عظیم مسیحا مانا جاتا ہے جو ان کی مدد کرے گا اور انہیں دنیا کی سربراہی دلائے گا۔ عیسائی مذہب میں بھی ایک جھوٹے مسیحا کا ذکر ملتا ہے جسے اینٹی کرسٹ کہا جاتا ہے۔ عیسائی تعلیمات کے مطابق یہ جھوٹا مسیحا دنیا میں فساد برپا کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دجال کے بارے میں متفرق سوالات۔ کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ بعض اسلامی روایات کے مطابق دجال ابھی زندہ ہے اور ایک جزیرے میں قید ہے جہاں اسے ظہور کا وقت آنے تک قید رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث میں تمیم داری کے واقعے کا ذکر ملتا ہے جس میں انہوں نے دجال کو ایک جزیرے میں قید دیکھا تھا۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا جب دنیا میں فتنہ اور فساد اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کا وقت اور سال اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن احادیث میں اس کے ظہور کے قریب کی نشانیوں اور حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں دجال کے ظہور سے جڑی ہوئی ہیں، اور جب دنیا میں ان فتنوں کا ظہور ہوگا دجال بھی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظہور کے مقام کے بارے میں مختلف احادیث میں اشارے ملتے ہیں، جس میں ایک مشہور حدیث میں خراسان کا ذکر آتا ہے جو آج کے افغانستان اور ایران کے علاقے سے منسلک ہے۔ بعض احادیث میں اصفہان کے یہودیوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ دجال کی پیروی کریں گے۔ دجال کا فتنہ ایک مختصر عرصے میں بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ حدیث کے مطابق پہلے سال میں زمین کے ایک حصے میں قید ہوگا، دوسرے سال میں 2/3 حصے میں، اور تیسرے سال میں پوری زمین میں قحط کا سامنا ہوگا۔ یہ قحط اور فتنہ دجال کے جھوٹے معجزات کے ذریعے ختم ہونے کا جھانسا دے گا۔ دجال کے ساتھ بہت سے پیروکار ہوں گے جن میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو دین سے دور اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے ہوں گے۔ ان میں یہودی، عورتیں اور بدعقیدہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے پیچھے بڑی تعداد میں عورتیں ہوں گی، اور لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے گا۔ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا اور لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات دکھا کر گمراہ کرے گا۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال بہت تیز سفر کرے گا اور اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے بادل آسمان میں تیزی سے چلتے ہیں۔ وہ زمین کے ہر حصے میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرے گا جو دجال کو ان شہروں کے اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ دجال مدینہ کے ارد گرد پہاڑوں میں قیام کرے گا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور وہ لوگ جو منافق ہوں گے وہ دجال کی طرف بھاگ جائیں گے۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ایمان کو متزلزل کرے گا۔ جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے وہ دجال کے جھوٹے معجزات کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور اس کی خدائی کا دعویٰ مان لیں گے۔ دجال آسمان سے بارش برسانے، زمین سے فصلیں اگانے اور مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ سب محض دھوکہ ہوگا۔ دجال کے فتنہ کے مقابلے میں مومنین کو استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا ایمان ان کے لیے ڈھال بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں انہیں مدینہ یا مکہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ ایک جھوٹا جنت اور جہنم ہوگا۔ جو لوگ اس کی بات مانیں گے انہیں وہ جنت کا دھوکہ دے گا، اور جو اس کی مخالفت کریں گے انہیں جہنم دکھائے گا۔ لیکن حقیقت میں اس کا جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اگر دجال کسی کو جہنم میں ڈالنے کی دھمکی دے تو اسے قبول کر لے، کیونکہ وہ دراصل جنت ہوگی۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پر نازل ہوں گے اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین کے علاقے لد کے قریب قتل کریں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کے طور پر دنیا میں حکومت کریں گے۔ وہ دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، اور اس وقت دنیا میں امن و سکون کا دور ہوگا۔ تمام انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص ان آیات کو حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے جو لوگ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں انہیں ان مقدس شہروں کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد یہ دعا کرے: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو تو اس کے سامنے نہ جاؤ، کیونکہ وہ اپنے جھوٹے معجزات اور فتنوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے اور اس کے فتنہ سے دور رہا جائے۔ دجال کا فتنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ دجال ایک فریبی اور جھوٹا مسیحا ہوگا جو لوگوں کو اپنے دھوکے اور فریب سے گمراہ کرے گا۔ اس کے ظہور کے وقت دنیا میں فتنہ اور فساد کا دورہ ہوگا، اور دجال اپنے جھوٹے دعووں کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایمان مضبوط رکھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں یاد رکھیں اور دجال کے فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ دجال کا فتنہ ایک عظیم آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس سے بچنے کے لیے ہدایت اور تدابیر بھی عطا کی ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔